آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر مبارکہ 63 سال ہے۔ کتنے سال؟ 63 سال۔ مکہ المکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال گزارے؟ آپ کو پتہ ہی ہوگا، کیونکہ آپ ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھتے رہتے ہیں اور بڑے شوق سے پڑھتے بھی ہیں، یاد بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی مزید حقیقت میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال مکہ میں گزارے۔ کتنے سال؟ 53 سال مکہ میں گزارے۔ 40 سال کی عمر میں تو نبوت ملی، اس کے بعد 13 سال مزید مکہ میں گزارے، اور مدینہ طیبہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال گزارے۔ کتنے؟ 10 سال۔ 10 زیادہ ہے یا 13 زیادہ ہے؟ 13 زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کا جو کام مدینہ طیبہ آ کر کیا وہ مکہ میں نہ کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر مذہبی آزادی حاصل نہیں تھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس عظیم تاریخی بات سے، اس واقعے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم آزادی والی نعمت کی اہمیت بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل و کرم ہے کہ ہم اپنے ملک پاکستان کے اندر آزاد عبادت کر رہے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ بھئی قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دینے والے اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ محبت کرنے والے وہی لوگ تھے جو آج تک اس ملک کی سالمیت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ آپ بتائیں، آسان سی بات ہے، یورپ کب چاہتا ہے کہ مسلمانوں کا مذہب اصلی شکل میں رہے؟ کوئی بندہ مانتا ہے کہ انگریز یہ چاہتا ہوگا جی مسلمان اچھی طرح عبادت میں رہیں، قرآن و حدیث پڑھیں، پڑھائیں، مدرسے بنائیں، مسجدیں بنائیں؟ کوئی انگریز چاہے گا؟ جب اس کے دل میں اس چیز کی اہمیت ہی نہیں، اس کو علم ہی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے، انگریز اور انگریز والے کبھی یہ نہیں چاہیں گے۔ انگریز والے تو سمجھ رہے نا آپ۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا تھا بھائی، جنہوں نے تفسیر عثمانی لکھی ہے، جنہوں نے تفسیر عثمانی لکھی ہے، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی اور مفتی شفیع عثمانی، حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب، یہ سارے آپس میں قریبی رشتہ دار ہیں، کوئی بھائی ہے، کوئی باپ ہے، کوئی بیٹا ہے۔ تو یہ جس سے یہ معلوم ہو رہا کہ جنہوں نے پاکستان بنایا وہی قائد اعظم کا جنازہ پڑھائے گا نا بھائی، یا وہ پڑھائے گا جو قادیانی یہ کہتے تھے، مرزائی یہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم اس قائد اعظم کا غسل تک بھی ہونے نہ دیتے۔ جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ نہ اسلام کے ساتھ مخلص ہیں، نہ اسلام کے وفادار ہیں، نہ پاکستان کے وفادار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے، اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک آزاد ملک عطا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں نبوت ملنے کے بعد دین پر کام کی ہے، تبلیغ پر کام کی ہے، لوگوں کو مسلمان کرنے کی محنت کی ہے۔
لیکن دین کی اشاعت، اسلام کا پھیلاؤ، اسلام کی تبلیغ مکہ میں رہ کر اتنی زیادہ نہ ہو سکی جس طرح مدینہ طیبہ آ کر کی، کیونکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم و مدینہ میں آ کر اللہ تعالیٰ نے آزادی عطا فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں گزارے نبوت ملنے کے بعد، 13 سال نبوت ملنے کے بعد گزار لیے اور ایک بھی مسجد کی بنیاد نہ رکھ سکے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر ستانے والے لوگ تھے، پابندیاں لگانے والے لوگ تھے، وہاں بڑے بڑے سردار اپنے اختیارات استعمال کرنے والے لوگ تھے، اپنی طاقت استعمال کرنے والے لوگ تھے۔ یہی صورتحال ہم نے اسی زمین پر کئی علاقوں میں دیکھی ہے کہ جب طاقتور کا اسلام سے تعلق نہیں ہے تو وہ اسلام کی ترقی کو چاہتا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہی ہجرت کی، غار ثور میں رہے، غار ثور سے آپ 3 دن قیام کر کے نکلے، راستے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد رکھ دی، جو مسلمانوں کی سب سے پہلی مسجد، مسجد قباء آج بھی موجود ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں پر 2 نفلوں کا مقبول حج اور عمرہ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی سب سے پہلی مسجد، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس مسجد کا ذکر فرمایا۔ تو یہ جو آج ہم عبادت کر رہے، اسلام کا نام لے رہے، دین کا کام کر رہے ہیں، تدریس ہو رہی، تبلیغ ہو رہی ہے اور تعمیر ہو رہی ہے، مساجد ہیں، مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ اللہ اللہ کے رسول کی بات کر پا رہے ہیں، یہ آزاد ملک ہونے کی وجہ سے ہے۔ ورنہ آپ جا کر دیکھیں عراق میں کیا ہوا، شام میں کیا ہوا، لیبیا میں کیا ہوا، برما میں جب طاقتور مسلمان نہیں تھا، اسلام کے خلاف تھا، انہوں نے مسلمانوں پر مظالم ڈھائے۔ تو یہ آزاد ملک ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آخری بات کہ اب آزادی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دی۔ اب ہم نے 14 اگست یوم آزادی پر ہم نے خوشی منانی ہے، ناچ گانا کرنا ہے، موسیقی بجانی ہے، کیونکہ ہم خوش ہو رہے ہیں اور یہ انداز مسلمانوں کا ہے۔ مسلمانوں کا ہے جی؟ کیوں جی مسلمانوں کا ہے؟ بھائی یہ کام کبھی بھی نہیں کرنا، بلکہ جس کام سے بندے کو خوشی ہو بھائی وہ کام خود بھی کرنا چاہیے، دوسروں کو بھی کرنا چاہیے۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارا ملک تعمیر ہوا، اس دن مکمل ہوا ہمارا ملک، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی شر سے بچا کر ایک آزاد ریاست عطا فرما دی۔ ورنہ آج بھی آپ دیکھ رہے جو مسلمان بیچارے ہندوستان میں رہ گئے، ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، اب واقعات سنتے رہتے ہیں۔ آج جو کہا جاتا ہے نا، اور جی مولوی تو پاکستان بناون کے خلاف ہیں، آپ کو سننے میں یہ باتیں ملتی ہوں گی۔ اور بھائی پاکستان بنانے کے خلاف کیا تھے کہ ایک بندہ کہے کہ 6 مرلے کے اندر مکان بنانا ہے، دوسرا کہے 8 مرلے میں مکان بنانا ہے۔ بتاؤ وہ مکان بنانے کے خلاف ہے یا جگہ کے خلاف ہے؟ بولو جی۔ اور بھائی وہ جگہ کے خلاف ہو رہا ہے نا، وہ یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ مکان ہی نہ بنے۔ تو یہی اختلاف علماء کا تھا کہ جو تقسیم کاری آپ کر رہے ہیں، جو تقسیم کاری کانگریس والے انگریز کر رہے ہیں، جو تقسیم کاری ہندو کر رہا، پاکستان سے زیادہ مسلمان تو ہندوستان میں رہ رہے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم ان مسلمانوں کو بھی ساتھ ملا لیں، تو ہمارا ملک مضبوط ترین ملک بن جائے گا۔ اب جتنے مسلمان انڈیا میں ہیں اتنے پاکستان میں نہیں ہیں، ان بیچاروں کو کیا قصور جی؟ اب بھائی مسلمان تو مسلمان ہے نا، چاہے جہاں بھی ہو۔ تو جب بات ہو رہی تھی لا الہ الا اللہ کے نام پہ ملک حاصل کرنے کی، تو پھر لا الہ الا اللہ کے نام پر ملک حاصل کرنے پر ان کا بھی حق تھا جو وہاں رہ گئے۔
بات سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی یہ چھوٹا سا اختلاف تھا، اور جو انگریز کے پیروکار ہیں جنہوں نے آج تک پاکستان کو کھایا ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ملا نے پاکستان کو بننے نہیں دیا تھا، بننے کے خلاف تھے۔ تو بھائی اگر آج بھی آپ دیکھ لیں، میں سادہ سی مثال دے دیتا ہوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، بات مکمل کرتے ہیں۔ آپ بتائیں کتنی فیس دے کر آپ نماز پڑھتے ہیں؟ جی بولو نا یار، کتنی فیس دے کر آپ کو جنازہ پڑھانا پڑتا ہے؟ جی نہیں۔ کتنی فیس دے کر آپ عید پڑھتے ہو؟ نہیں۔ آپ کو مولوی کی، حافظ کی، قاری کی ضرورت پڑے، بڑی مشکل سے تلاش کرنا پڑتا ہے۔ کیوں جی مشکل سے تلاش کرنا پڑتا ہے؟ جی یہ بھی پاکستانی ہے، یہ بھی پاکستانی ہے، اور یہ ہی پاکستانی ہے۔ اب دوسری طرف آ جاؤ، جو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان والے ہیں اور ہم پاکستان کے محافظ ہیں۔ اور بھائی ایسے ایسے کام کہ جہاں پر بالکل تصور بھی نہیں کہ پیسے لگیں گے، وہاں بھی رشوت بٹور کر کام کیے جاتے ہیں۔ اب آپ ذرا انجینئر کو دیکھ لو، بغیر فیس کے، بغیر پیسے کے آپ کا نقشہ مکان بنا دے گا؟ کوئی آپ کو مل جائے، کوئی بنا کے دیتا ہے؟ اب ڈاکٹر صاحب کو دیکھ لو، بغیر فیس کے، بغیر پیسے کے آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہے؟ پھر کہتے ہیں جی ملا نے مسجد میں بیٹھ کر وقت ضائع کیا، اس نے پاکستان کو کیا دیا؟ ہم پاکستان کو، پاکستانی قوم کو سب کچھ مفت دے رہے ہیں۔ آپ تو اپنا مال کما رہے ہو اس ملک سے، آپ تو اس ملک کی قوم کو لوٹنے میں مصروف ہو، ہم تو ملک کی خدمت میں مصروف ہیں۔ بھائی ملک کی خدمت ملک میں رہنے والی عوام کی خدمت ہوتی ہے، یہ تھوڑی ہے کہ سارے مل کے ملک کے جو دیواریں بنانی شروع کر دیں۔ ملک کے اندر رہنے والی عوام کی جو خدمت ہوتی ہے وہ اس ملک کی خدمت ہو رہی ہوتی ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس ملک کی خدمت کون کر رہا اور مال کون کما رہا۔ اس لیے صحیح اور غلط کا فیصلہ کر کے پھر چلنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں تھوڑا نہیں، ذرا پورا سوچنا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ یوم آزادی آ رہا 14 اگست، تو اس دن ہم نے باجے نہیں بجانے، اپنے بچوں کو طوطیاں نغارے نہیں لے کے دینے۔ ہاں پرچم لگانا، خوشی کا اظہار کرنا آپ کا حق ہے، لیکن فضول خرچیاں، پٹاخے بجانا، ان چیزوں کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ کرنا کیا ہے پھر اگر یہ نہیں کرنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن، بھائی فتح کس کو کہتے ہیں؟ فتح اسی چیز کا نام ہے نا کہ آزادی مل گئی، ہم جیت گئے۔ تو 14 اگست کا دن وہ دن تھا کہ ہم نے انگریز اور ہندوؤں کو شکست دے دی اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، تو فتح کا دن ہے نا۔ تو ایک فتح کا دن اللہ نے بہت بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمایا، وہ دن تھا فتح مکہ کا دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا، آپ گھر تشریف لائے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، غسل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی چادر میں پورے جسم کو اچھی طرح پاؤں تک لپیٹ کر آپ باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دن چاش کی 8 رکعت ادا فرمائی، اس سے پہلے آپ 4 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس دن 4 رکعت زائد کیے ہیں تو کیوں پڑھی ہیں بھائی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا فرمائی۔ بھائی اس دن کا روزہ رکھو، اس دن تلاوت کرو، جنہوں نے پاکستان بننے میں قربانی دی ان کے لیے احسان ثواب کرو، ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، ان کے لیے نفل پڑھ کے احسان ثواب کرو، شکرانے کے نفل ادا کرو۔ اس سے ملک باقی رہے گا۔ بینڈ باجوں سے ملک بنتے بھی نہیں ہیں، بینڈ باجوں سے ملک بچتے بھی نہیں ہیں، بینڈ باجوں سے قومیں تباہ ہوتی ہیں، قومیں بنتی نہیں ہیں۔ اس لیے ہم نے اس چیز کا بائیکاٹ کرنا ہے اور شکرانہ کے طور پر نفل ادا کر کے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے دعا کرنی ہے۔
یہ صحیح طریقہ ہے یوم آزادی منانے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سنت کے مطابق آزادی والا دن منانے کی توفیق عطا فرمائے۔